الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار عبث پیدا نہیں کیا اور نہ ہی آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں پابند کیا ہے، احکام کا پابند کیا ہے کہ اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس زندگی جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں ان کے مطابق نہیں گزاریں گے، احکام سے باہر نکل جائیں گے تو انجام بڑا برا ہوگا، نتیجہ بڑا برا نکلے گا۔ تو اگر ان احکام کے اندر رہیں گے، حدود کے اندر رہیں گے تو نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والا، اللہ پاک سے تعلق رکھنے والا، اس دنیا میں وہ قیدی ہے، قیدی۔ اور جس کا تعلق نہیں ہے اللہ رب العزت سے، وہ اس دنیا میں آزاد ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، جو چاہے کرے، اپنی مرضی سے سوئے اور مرضی سے اٹھے۔ لیکن جو اللہ رب العزت سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے اس کو محبت ہے، اللہ پاک کے احکام کا وہ پابند ہے، وہ ایک ایک اس کا لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ پاک نے اس کو، اس کے ہر وقت کو پابند کیا ہوا ہے، اس پر پابندیاں عائد ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں اس پہ کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا، تو نے یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت میں تو نے یہ کام کرنا۔ اب دیکھو نا، فجر کی اذان ہوئی تو اللہ رب العزت کا پیغام سب تک پہنچ گیا کہ سارے کے سارے مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور میرے سامنے قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ پیغام گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے سب کو پیغام پہنچا، مؤذن نے اذان دی، اللہ رب العزت کا پیغام سنایا،
اور بھائی جب اللہ رب العزت کا نام بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اس کے پیچھے کئی چیزیں چھپی ہوتی ہیں کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی بات مانو، اس کا حکم مانو۔ تو بھائی جو تابع دار تھے، جن کو اللہ رب العزت سے محبت تھی، وہ فوراً انہوں نے گرم بسترے چھوڑ دیے، اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا۔ اور کچھ ایسا طبقہ بھی تھا جن کو اور زیادہ لگاؤ تھا، وہ حکم پہنچنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے، ابھی حکم بھی نہیں پہنچا، آواز بھی نہیں لگائی گئی، ندا بھی نہیں لگی، تو وہ پہلے ہی کھڑے تھے۔ ان کے اوپر خوف ایسا طاری تھا کہ رات وہ انتظار کر رہے تھے، اپنے رب سے پیاری پیاری باتیں، مناجات کر رہے تھے۔ اس طرح وہ راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اپنی راتیں جو ہیں وہ قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت سے تعلق۔ تو جو آزاد تھے، جن کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ راتوں کو ناچے ہنسے، لغویات میں پڑے رہے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہا وقت کو گزارا، اور جا کے 10 بجے اٹھے، 12 بجے اٹھے، کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، اپنی مرضی سے وقت گزارا، حتیٰ کہ زندگی ختم ہو گئی۔ پھر ایک وقت آئے گا، سارے کے سارے انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر ان کا حساب ہوگا، پھر حساب لیا جائے گا، سارا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک فرشتہ آگے اور ایک فرشتہ پیچھے، اس کو ہانک کر، جیسے آپ جانور کو ہانک کر لے جاتے ہو نا اس کے ٹھکانے پہ، ایسے ہی ایک فرشتہ اس کا نامہ اعمال اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ، اور ایک اس کو پکڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے، پیش کریں گے۔ ایک فرشتے نے نامہ اعمال اٹھایا ہوا ہوگا، دوسرا اس کو ہانک کر پیش کرے گا۔ یہ ہے وہ جو تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، جس وقت اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، نامہ اعمال حاضر ہوگا، جو اس نے کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو میں آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے وہ سارے احوال بیان کیے کہ فیصلے کے بعد کیا ہوگا۔ اور بھائی جو نیک ہوں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جو نافرمان تھے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ ہوگا تو پھر فرشتے اسی طرح ان کو ہانک کے، جیسے جانوروں کو ہانک کے لے جایا جاتا ہے نا، ایسے ہانکیں گے، چلو بھائی، ہر طرف سے گھیرا ڈال کر، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا ہے ان آیات میں کہ وہ کیسے حالات ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جس وقت کفار کو ہانک کر، گروہ در گروہ بنا کر جہنم، جس طرح کا کسی کے اعمال ہوں گے، جس طرح کا کسی کا جرم ہوگا، ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو جب وہ دروازے پہ پہنچیں گے نا، دروازے کے پہنچیں گے تو وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے، ہاں بھائی بتاؤ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام تو ہمارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے جی آئے تھے، آئے تھے۔ تو پھر ہم نے ان کا انکار کر دیا، ہم نے ان کو جٹلا دیا، ہم نے ان کا انکار کر دیا، ہم نے ان کی بات ہی نہیں مانی،
ان کا استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تو کہیں گے اچھا چلو پھر، چلو داخل ہو جاؤ اس میں، چلو اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تم نے اللہ رب العزت کے احکام کے مقابلے میں تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حکم نہ مانا، چلو پھر آج ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور فرمایا کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے، کہ وہاں بھائی جہنم ہے، وہاں آگ ہے، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہاں پھینک دیا جائے گا۔ تو نے تکبر کیا تھا نا اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں، اذان ہوتی تھی تو اٹھتا نہیں تھا، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو قبول نہیں کرتا تھا، تو انکار کرتا تھا، انبیاء علیہم السلام کو تو نے جھٹلا دیا، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے تم کا کہ اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے انجام اللہ رب العزت کے احکام کو نہ ماننے کا، یہ انجام ہے اللہ رب العزت کے حکموں کو نہ ماننے کا، کہ بھائی وہ وقت ایک دن آ جائے گا، جیسے آج صبح آ گئی ہے نا، کل رات تھی، آج صبح ہو گئی ہے اور شام ہو جائے گی، اسی طرح وقت گزرتے گزرتے، یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا، اس وقت نے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ وہ پہلے دیکھ لو، پیچھے چلے جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ کیا اس وقت نے ابو جہل کا انتظار کیا تھا؟ کیا اس وقت نے ابو لہب کا انتظار کیا؟ اس وقت نے قارون کا کوئی انتظار کیا؟ فرعون کا انتظار کیا؟ وقت گزر گیا، انہوں نے نافرمانیاں کی، آج کہاں ہیں؟ آج جہنم میں، آج ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ہاں، تو یہ ہے حکم نہ ماننے کا نتیجہ۔ کہتے ہیں یہ کام کرو گے انجام دیکھنا۔ دنیا میں دیکھو، سارے کو پتہ ہے اگر کسی کو قتل کیا نا تو ایک دن میرا سر بھی اتر جائے گا، اگر میں نے چوری کی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر میں نے کوئی زنا کیا تو مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ انجام کا پتہ ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں۔ تو بھائی ہم اس انجام سے کیوں نہیں ڈرتے جو حق ہے، جس نے ہر صورت میں واقعہ ہونا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت تھوڑے لوگ جو اس کو مان کر اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو بھائیو، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم سوچ لیں، یہ وقت نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، اس نے ہر صورت میں گزر جانا ہے۔ او بھائی، برف کا بہت بڑا ڈیلا ہو تو آخر تو اس نے ختم ہی ہونا ہے نا۔ یہ زندگی، یہ وقت کتنے سال بھی لگ جائیں، آخر اس نے ختم ہونا ہے۔ کتنے سال گزر گئے ہیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھو کتنے سال گزر گئے ہیں، تو جو بقیہ رہ گیا ہے اس نے بھی گزر جانا ہے۔ آخر وہ دن آ جانا ہے کہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا وقت آ جانا، میری بھی پیشی کا، آپ کی بھی پیشی کا۔ تو بھائی آج موقع ہے اس پیشی کو کیا کریں؟ بہتر بنا لیں۔ کیا کریں؟ بہتر بنا لیں، کہ جب بھائی ادھر کسی جج کے سامنے پیش ہونا ہونا تو پہلے سے لوگ تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جج کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہاں، جج کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، اس کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کے تو بھائی منہ سے بات نکلنی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو یہ عدالتوں میں جج بیٹھے بیٹھے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کیا کرو، اس کا سر اتار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو پھانسی لگا دو، اس کو قید کر دو، عمر قید دے دو اس کو۔ اس کی تو زبان ہل گئی ہے، اور کیا مجرم اس کے فیصلے کو ٹال لے گا؟ نہیں۔ اس کو اس کے ملازم، پولیس، انتظامیہ پکڑ کر جیل میں پھینک دے گی۔ ایسے ہی جو ہی انسان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے پکڑو اس کو،
بیڑیاں پہنا دو، توق پہنا دو اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو یہی ہے کہ جب ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا کسی طرف بھاگ نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں کسی مکان میں چھپ جاؤں گا، اس زمین کو کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی گڑھا ہوگا جہاں کوئی چھلانگ لگا جائے، کوئی چیز نہیں ہوگی چھپنے کی، سب کو اپنے ایسے ٹھکانہ پر پہنچنا پڑے گا۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کی بات مانی، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کیا، تو اس کا پھر نتیجہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ایسے لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، تقوی اختیار کیا، متقی لوگ، جب ان کو لے جایا جائے گا، وہ جب وہ دروازے پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے، تو دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے۔ یہ ہے مہمان نوازی، یہ ہے اکرام۔ وہ دیکھو نا، ہم حضرت صاحب کے ان کے بیٹوں کے مہمان ہیں، ان کے پاس آئے، رات بھی انہوں نے اکرام کیا، ہر طرح کی خدمت کی، اور صبح کیا مسجد کے دروازے کے آگے کھڑے ہیں پہلے ہی کہ بھائی مہمان ہیں۔ تو اگر ان سے کچھ جھگڑا کر کے آتے، لڑائی کر کے آتے، تو یہ کوئی اکرام ہوتا؟ ممکن ہے کسی کمرے میں بند ہوتے، ہاں جی، اگر کوئی برا کام کر کے آتے، تعلقات خراب کر کے آتے، دشمنی کر کے آتے، تو یہ اکرام نہ ہوتا۔ ایسے ہی جو اللہ رب العزت کے پاس دشمنی کر کے جائے گا، اس کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، پکڑ کر، بیڑیاں پہنا کر، توق پہنا کر گلے میں گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اور ادھر دنیا میں نہیں دیکھا جس کو گھسیٹا جاتا ہے، پولیس والے اکثر بالوں سے پکڑ لیتے ہیں، پیشانی سے، ہاں، اور بال جب کسی کے پکڑ لیے جاتے ہیں، جدھر اس کو کھینچو گے ادھر ہی جائے گا۔ تو ایسے ہی بھائی پیشانیوں سے پکڑ لیا جائے گا انسان، پھر گھسیٹ کے پیش کیا جائے گا۔ اس برے انجام سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو مطیع بنا لو، اللہ رب العزت کا تابعدار بنا لو، اس کے رسول کا تابعدار بنا لو، تو پھر اکرام دیکھنا کیسا اکرام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تابعدار لوگ، متقی لوگ، جب ان کو جنت کی طرف، جنت کے دروازے، جنت کی طرف لے جایا جائے گا، دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے، دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جو دروازوں پر انتظار کر رہے تھے فرشتے، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیسا اکرام ہوگا، کہیں گے سلامتی سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے مبارکوں کے ساتھ اس جنت میں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب یہاں سے آپ کو کوئی نکالے گا نہیں۔ اور جب وہ دیکھیں گے نا جنتی، اندر جا کے عظیم و شان سلطنت دیکھیں گے کہ جو رب نے وعدے کیے تھے وہ تو اللہ پاک نے پورے کر دیے، اتنی عظیم و شان سلطنت، محلات، نہریں، حوریں، ہر طرح کی نعمتیں دیکھیں گے، تو کیا کہیں گے اللہ رب العزت سے، کیا فرمائیں گے وہاں ساری چیزیں دیکھ کر؟ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ سب تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وہ بھائی دنیا میں وعدہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ کام کرو جنت ملے گی، یہ کام کرو حوریں ملیں گی، یہ کام کرو محلات ملیں گے، اللہ پاک کی بات مانو محلات ملیں گے، نہریں بہہ رہی ہیں گے ان کے نیچے۔ وہ جب ساری دیکھیں گے نا تو پھر پکار اٹھیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے وارث بنا دیا ہم کو، جنت کی زمین کا ہم کو کیا کیا؟ وارث بنا دیا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء، ہم جہاں چاہے ٹھکانہ بنائیں، وہ جہاں چاہے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں چاہے رہو۔ کیسا پیارا ماحول ہوگا۔ آج بات مان لو، آج مجاہدے کر لو، آج مشقت اٹھا لو، آج مشقت اٹھا لو،
آج تکلیفیں برداشت کر لو، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی کو بنا لو، فکر میں لگ جاؤ، اللہ رب العزت کی رضا لینے کے فکر میں لگ جاؤ، اور ہمارا رب جو ہے نا وہ کریم رب ہے، ہمارا رب کریم رب ہے۔ جو بندہ چل کے جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ عمران خان آئے گا تو تبھی کام بنے گا، یا بڑے بڑے وزراء ہاں وہ آئیں گے، یا سردار آئیں گے تو ان کا اکرام کیا گا، نہ بھائی آپ جیسے لوگوں پھٹے پرانے کپڑے والوں کا اکرام کیا جائے گا، اور جن کے کپڑے دنیا میں پھٹے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور یقین کیجئے یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں شروع سے لے کر انہوں نے ہی دین کو سہارا دیا ہے، اور جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے شروع سے لے کر خرابیاں کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جو شکوہ ہے وہ ان سرداروں سے ہے کہ جو خود بھی روکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ او بھائی اللہ رب العزت کے ہاں اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو دنیا میں لوگوں نے حیثیت بنائی ہوئی ہے نا، اللہ پاک کے ہاں وہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر یہ سب یہاں ہی برباد ہو جائیں گی، ایک جھٹکا لگے گا زلزلے کا ہر شے اڑ جائے گی۔ اور وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے کپڑے پرانے ہیں تو بھائی اس کو پیچھے کر دو، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو اونچا بٹھاؤ، اور وہاں یہ چیز نہیں چلے گی بھائی، اور وہاں چلے گی تقوی، وہاں چلے گی پرہیزگاری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں یہ ضابطہ ہے۔ دنیا میں تو یہ ضابطہ ہے نا کہ جس کی کو پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں تو اس کا اکرام کرو بھائی، لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ چیز ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ضابطہ ہے کہ بھائی جو تقوی ہے، جو متقی ہے، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اس کا اکرام ہے، اس کا اکرام ہے۔ تو بھائیو یہ دیکھو کیسا منظر اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب میں، اپنے پیارے کلام میں کیسا منظر پیش کیا ہے کہ ایسے حالات بنیں گے کہ لوگوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا، اگر تو وہ نیک تھے تو جنت کی طرف، اگر وہ برے تھے تو جہنم کی طرف۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو آگے کیا فرمایا، وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اے مخاطب اس دن تو ایک عجیب منظر دیکھے گا، عجیب منظر۔ وہ کیا ہوگا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے اللہ رب العزت کے عرش کے۔ اور بھائی اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کا اظہار کیا کہ اس دن ایک عجیب منظر دیکھو گے۔ اور بھائی کسی جتنی بڑی عدالت ہوتی ہے نا تو آپ دیکھتے ہو کہ بھائی اپنا یہ سیشن کورٹ میں جاؤ تو ایک جج کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں جاؤ گے تو ایک عجیب منظر نظر آئے گا، اور سپریم کورٹ میں جاؤ گے تو انسان وہ ایسے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی جن عدالتوں میں قتل کا مقدمہ پیش ہوتا ہے اس کے اوپر سے تو بھائی کوا بھی نہیں گزرتا۔ یہ دنیا کی عدالت کا حال ہے، یقین کیجئے وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اس خوف سے اوپر سے کوا بھی نہیں گزرتا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو وہ جو عدالت ہوگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا مخاطب اس کا تو حال دیکھے گا کیا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو کیا گھیرے ہوئے ہوں گے، حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ ہاں یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ ہاں جی ہاں، وقضی بینہم بالحق، ساری مخلوق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور بھائی جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو جنت میں، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ الذی، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اور بھائی آخر میں کیا ہوگا، نعرہ لگایا جائے گا بڑا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ساری مخلوق کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دربار ہمیشہ کے لیے برخاست ہوتا نہیں ہے، وہ مجرم دیکھتا رہ جاتا ہے، جج صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی عدالت برخاست ہو گئی ہے۔ ایسے ہی بھائی وہ اس دن کے لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن عدالت کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ مجرم منہ دیکھتے رہتے ہیں،
وہاں کھڑے رہ جاتے ہیں، جج صاحب فیصلہ سنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بھائی وہ بھی دن ایسے ہوگا، فیصلہ جب سنا دیا جائے گا، جو جن کے خلاف فیصلہ ہو گیا وہ چیختے چلاتے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ یہ عرب میں نا بڑے بڑے پہلوان تھے، یہ بغیرت استہزاء مذاق اڑاتے تھے کہ جب بھائی جہنم میں اللہ رب العزت نے 19 دروگے مقرر کیے ہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں، تو مذاق اڑاتے، اور بھائی 10 کو تو میں باندھ لوں گا، کسی کو ادھر سے پکڑ لوں گا، ادھر باندھ لوں گا چھاتی کے ساتھ، اور 2 تم پکڑ لینا، مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں اب کیا ہے، اب ادھر اب ان سے پوچھا جائے پکڑو ان کو پکڑو، اور تو کہتا تھا کہ 10 کو میں پکڑ لوں گا، 2 کو تم پکڑ لینا، 2 کو تم نہیں پکڑ سکتے، اب پکڑو ان کو۔ اس وقت حالت کیا ہوگی انسان کی، اس وقت کیا حالت ہوگی؟ جب مجرم کو جیل میں بند کر لیا جاتا ہے نا، تو پولیس والے کہتے ہیں اب بھاگ کے دکھا، اب بھاگ، اوپر سے مارتے ہیں، کہتے ہیں تو چھپتا بھاگتا تھا نا، اب بھاگ۔ ایسے بھائیو وہ دن بھی آ جانا ہے، تو اس لیے اس دن سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق بنا لو گہرا۔ کیا؟ اپنے اللہ سے تعلق گہرا بنا لو، اپنے اللہ سے خوب دل لگا لو، اور پھر جب پیشی ہوگی تو ادھر دنیا میں بھی بھائی اسی طرح ہی ہے کہ جب کسی سے تعلق بن جاتا ہے اس کے پاس جائے تو آدمی اکرام ہوتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے، تو اگر تعلق ہی نہ ہو تو کون پوچھتا ہے؟ تو بھائیو ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔